بسم اللہ الرحمن الرحیم جل جلالہ کا قرآن پاک کی سورۃ الجمعہ میں ارشاد ہے والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے عرب کے ناخواندہ اور ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول مبعوث کیا جو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت فرماتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس فرماتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یقیناً آپ کی تشریف آوری سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم اور مزکی ہونے کا ذکر موجود ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بہت سارے پہلو ہیں، ان میں ایک حسین پہلو آپ کی معلمانہ زندگی ہے۔ آپ اعلان نبوت کے بعد سے آخر تک یعنی وصال تک لوگوں کی تعلیم و تربیت فرماتے رہے اور ان کے ظاہر و باطن کو پاکیزہ بناتے رہے۔ اور آج کا درس خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معلمانہ سیرت کے حوالے سے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا انداز نہایت ہی حسین و جمیل اور نہایت ہی پیارا اور خوبصورت تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح مسلم میں موجود ہے ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولكن بعثنی معلما میسرا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے رنج اور مشقت میں ڈالنے والا بنا کر مبعوث نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانی اور سہولت پیدا کرنے والا معلم بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی آپ کی تعلیم و تربیت میں سہولت اور آسانی کا پہلو نمایاں تھا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ تو آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا۔ عام صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ احسن انداز میں تعلیم و تربیت کرنے والا کوئی معلم بھی میں نے نہ تو آپ سے پہلے کبھی دیکھا اور نہ آپ کے بعد کبھی دیکھا۔
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک عظیم منصب وہ معلم و مزکی ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے تربیت فرماتے، اس انداز سے تعلیم دیتے اور سمجھاتے کہ سامنے والے شخص کے دل میں آپ کی تعلیم اور آپ کی گفتگو وہ گھر کر جاتی اور وہ آپ کی دی ہوئی تعلیم کا اس طرح عامل بن جاتا کہ پھر اخیر دم تک وہ اس پر پورے طور پر قائم و دائم رہتا۔ اس حوالے سے بہت ساری روایات کتب معتبرہ میں موجود ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کی بارگاہ میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا۔ میں پھر حاضر ہوا اور آپ کی بارگاہ میں نے پھر سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھر عطا کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ پھر تیسری مرتبہ بھی انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کے لیے ارشاد فرمایا کہ اے حکیم، یہ دنیا کا مال بڑا شیریں اور سرسبز ہے، یعنی اس کے اندر کشش ہے، انسان کو یہ اپنی طرف راغب کرتا ہے۔ دنیا کا مال بڑا میٹھا اور سرسبز ہے، جو شخص بغیر لالچ اور ہرس کے اس کو حاصل کرتا ہے، دل کی استغنا سے اس کو حاصل کرتا ہے، تو اس کو اس کے دیے گئے مال میں برکت دی جاتی ہے، اور جو ہرس اور لالچ کے ساتھ اس مال کو حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت نہیں دی جاتی، اور ہرس و لالچ کے ساتھ مال حاصل کرنے والا شخص اس آدمی کی طرح ہے کہ جو کھاتا تو ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔ مزید فرمایا کہ اے حکیم، اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا نچلے ہاتھ سے یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے نہایت احسن انداز سے ان کلمات کے ساتھ حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی۔ حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا ہے، میں آپ کے بعد کسی سے کبھی سوال نہیں کروں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا تو آپ نے کئی بار ان کو ان کا وظیفہ یا غنیمت میں ان کا حصہ دینا چاہا، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا تو آپ نے بھی بارہا ان کا وظیفہ یا مال غنیمت سے ان کا حصہ انہیں دینا چاہا، لیکن حضرت حکیم نے لینے سے انکار کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے لوگو، تم گواہ بن جاؤ، میں بار بار حکیم کو ان کے حصے کا مال دینے کی کوشش کرتا ہوں لیکن یہ لینے سے انکاری ہے۔ اور ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا کہ اس کے بعد بھی عثمان غنی کا زمانہ تھا، اس کے بعد بھی ان کو بلایا جاتا تھا وظیفہ دینے کے لیے یا مال غنیمت سے ان کا حصہ دینے کے لیے، تو حضرت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں لیا، اور 54 ہجری میں 120 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حکیم
بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگنے پر عطا بھی کیا، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے ان کی تربیت بھی فرمائی، اور آپ کی اس حسین تربیت کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ پھر وہ نہ تو سوال کرتے تھے اور نہ بغیر سوال کے جو انہیں دیا جاتا اس کو لیتے تھے، اور اخیر دم تک وہ نبی کریم علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے پر قائم و دائم رہے۔ اسی طرح ایک اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے اور میرے ساتھ یہ عہد کرے کہ وہ لوگوں میں سے کسی سے بھی نہیں مانگے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں یہ ضمانت دیتا ہوں اور میں یہ عہد کرتا ہوں کہ لوگوں میں سے کسی سے بھی میں نہیں مانگوں گا، کسی سے میں سوال نہیں کروں گا۔ ابن ماجہ کی روایت میں اور مسند احمد کی روایت میں مزید تصریح ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کا چابک یعنی گھوڑا جب سواری پہ سوار ہوتے تو گھوڑا نیچے گر جاتا تو آپ کسی کو نہیں کہتے تھے کہ مجھے یہ گھوڑا یہ چابک اٹھا کر دے دو، بلکہ خود اپنی سواری سے نیچے اترتے تھے، خود اپنے ہاتھ سے اپنا گھوڑا اپنا چابک اٹھایا کرتے تھے، اور آخر دم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے عہد پر یہ قائم و دائم رہے۔ اسی طرح ابو داؤد ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح سند کے ساتھ ابو داؤد میں یہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ایک انصاری صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا کریں۔ اس نے آ کر آپ کی بارگاہ میں سوال کیا، مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں یا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا کیوں نہیں؟ ہمارے گھر میں دو چیزیں ہیں، ایک تو پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں، اور ایک ہمارے پاس ٹاٹ ہے جس کا کچھ حصہ ہم نیچے بچھاتے ہیں اور کچھ اوپر اوڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر چلے جاؤ اور وہ دونوں چیزیں وہ ٹاٹ اور پیالہ لے کر میرے پاس آؤ۔ چنانچہ وہ انصاری صحابی گھر گئے اور وہ دونوں چیزیں لے کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں یعنی ٹاٹ اور پیالہ لے کر حاضرین سے فرمایا کہ کون ہے جو ان دونوں چیزوں کو خریدے گا؟ تو ایک شخص نے عرض کیا کہ میں یہ دونوں چیزیں 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے زیادہ قیمت میں کون خریدے گا؟ 2 یا 3 بار آپ نے ارشاد فرمایا تو ایک آدمی نے کہا کہ میں 2 درہم میں یہ دونوں چیزیں خریدتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں اس شخص کو عطا کر دی اور اس سے 2 درہم آپ نے لے لی۔ پھر آپ نے اس انصاری صحابی کو فرمایا کہ یہ 2 درہم لے لو، 1 درہم کا غلہ لے کر اپنے گھر میں لے آؤ اور 1 درہم کی بازار سے کلہاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ گئے، 1 درہم کا غلہ خرید کر انہوں نے اپنے گھر دیا اور 1 درہم کی کلہاڑی خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر انہوں نے پیش کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلہاڑی لے لی اور اپنے دست مبارک سے
لکڑی کا دستہ آپ نے اس کے اندر ڈالا اور کلہاڑی اس کو تیار کر کے دی اور فرمایا کہ اب تم جنگل میں چلے جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور انہیں بازار میں فروخت کرو اور 15 دن تک تم مجھے یہاں نظر نہ آؤ۔ چنانچہ وہ انصاری صحابی چلے گئے، وہ لکڑیاں کاٹتے اور انہیں بازار میں لا کر فروخت کرتے۔ جب 15 دن کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے تو اس وقت ان کے پاس 10 درہم تھے۔ کچھ دراہم کا انہوں نے کپڑا خریدا، کچھ کا انہوں نے غلہ خریدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہارا اس طرح خود اپنے ہاتھ سے کمانا اور اپنی ضروریات کو پورا کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ تم لوگوں سے سوال کرتے اور بروز قیامت اس حالت میں آتے کہ تمہارے سوال کرنے کی وجہ سے تمہارے چہرے پر سوال کا داغ ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ دیکھو، سوال کرنا صرف 3 آدمیوں کے لیے حلال ہے۔ فرمایا کہ ایک وہ شخص کہ جو انتہائی غریب اور مفلس ہو، غربت نے، افلاس نے اسے ذلیل کر دیا ہو، تو ذلیل و رسوا کر دینے والی غربت میں جو مبتلا ہو اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جس پر اچانک کوئی تاوان آ گیا، کوئی جرمانہ اس پہ لازم ہو گیا اور وہ اس کی ادائیگی سے بے بس ہو گیا ہے، عاجز آ گیا ہے، تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جس پر خون بہا لازم ہے، یعنی غلطی سے قتل ہو گیا، اب اس قتل کی دیت اس کو ادا کرنی ہے اور وہ خود اپنے مال سے اس کی ادائیگی نہیں کر سکتا، تو فرمایا کہ دردناک خون بہا جس پہ لازم ہو اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے۔ تو یہ صرف 3 افراد ہیں جن کے لیے سوال فرمایا کہ حلال ہے۔ اب ہم غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کی کس بہترین انداز سے تربیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اسے بھی عطا کر سکتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ شخص تو کمانے کے قابل ہے اور یہ کما سکتا ہے، تو آپ نے اس کی رہنمائی فرمائی اور گھر کی دونوں چیزیں 2 درہم میں بیچ کر، ایک کا غلہ اور ایک کی کلہاڑی خرید کر آپ نے اس میں دستہ ڈال کر اس کو عطا کر دیا اور فرمایا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹو اور ان کو فروخت کرو۔ تو اب وہ شخص جس کی ساری جمع پونجی وہ 2 درہم تھی، نبی کریم علیہ السلام نے اس میں سے 1 درہم کے ذریعے اس کو ایک بہترین کاروباری شخص بنا دیا۔ جیسے آگے وہ کام کرتا چلا گیا اس کا کاروبار بڑھتا چلا گیا۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی تربیت کا حکمت بڑا انداز تھا۔ اس میں ہمارے لیے بھی تعلیم ہے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ہٹے کٹے ہیں، وہ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، تندرست ہیں، اور پھر ان کے پاس اچھا خاصا مال بھی موجود ہے، ان کے پاس اچھی خاصی بلڈنگیں ہیں، دیگر چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے مانگنا اپنا مشغلہ بنا رکھا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کسی بھی بس میں آپ دیکھ لیں، کسی اڈے پر آپ چلے جائیں تو ہر گاڑی میں آپ کو ایک شخص مانگنے والا نظر آئے گا، اور وہ صبح سے لے کے شام تک مانگے گا، اور پھر یہ روزانہ بلا ناغہ وہ مانگتے ہیں۔ تو ایسے لوگ پیشے کے طور پر گداگری کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اسلام ان کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، اسلام اس کی اجازت انہیں نہیں دیتا، لہذا ایسے افراد کو سمجھانا چاہیے، ان کی تربیت کرنی چاہیے، اور پھر اگر آپ سے ہو سکے آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے پڑوس میں جو اگر ایسا شخص ہے کہ جس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ کوشش کریں اس کو کوئی گائیڈ کریں، اس کو سمجھائیں اس کو اس حوالے سے، تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ تو اگر آپ
کوئی معاونت کر کے اس کو آپ کاروبار کروا سکتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا کوئی سبزی فروٹ چھوٹی موٹی وہ چیز بیچنا شروع کر دے اور ایسا ایسا وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، یا کوئی اور آپ اس کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں تو اس کو مشورہ دے کر کوشش کریں کہ بجائے یہ مانگنے کے یا گھر میں بیٹھا رہنے کے یہ باقاعدہ محنت کرے، کام کرے، تو اس کی برکت انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کی ضروریات بآسانی پوری ہوں گی اور اللہ رب العالمین اس کو خوشحال کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے دیکھا کہ اپنے دستے مبارک سے کلہاڑی کے اندر وہ دستہ اسے ڈال کر دیا۔ اب ہمارے ہاں یہ عام روٹین ہے کہ کوئی بڑے منصب والا ہو تو وہ اپنے ہاتھ سے کام نہیں کرے گا، جو مالدار لوگ ہیں یا کوئی بڑی جاب کرنے والے ہیں تو وہ ہر کام اپنے خادم سے اپنے نوکر سے کروائیں گے، خود کام کرنا پسند نہیں کرتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام الانبیاء ہیں لیکن آپ اپنے ہاتھ سے اپنے کام کیا کرتے تھے، بلکہ دوسروں کے کام بھی آپ اپنے ہاتھ سے کر دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حوالے سے جو تعلیم دی ہے، اگر امت مسلمہ اس تعلیم کو اختیار کر لے تو یقین کریں ہمارے معاشرے میں کوئی بھی مانگنے والا باقی نہیں رہے گا، سب کے سب اپنی اچھی روزی کمانے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کا یہ انداز تھا، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے کہ تحمل الکلہ و تقسم المعدوم، کہ آپ بے آسا لوگوں کی کفالت کا بوجھ اٹھاتے تھے اور جو لوگ کما نہیں سکتے، کما نہیں رہے ہیں، آپ ان کو کمانے کے قابل بنا دیا کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے یہ ابھی حدیث سنی کہ آپ نے وہ کلہاڑی اس کو دی اور فرمایا جا کے لکڑیاں کاٹو اور فروخت کرو۔ تو نبی کریم علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ کام کرتے تھے کہ جو بے آسرا ہیں اور جو کمانے سے بالکل عاجز ہیں، معذور ہیں، تو آپ یا خواتین ہیں وہ باہر جا کے کام نہیں کر سکتی، تو آپ ان معذوروں کو ان مجبوروں کی کفالت خود اپنے ذمہ لے لیتے تھے، اور تقسیم المعدوم، اور وہ لوگ جو کمانے کے قابل ہوتے آپ ان کو کمائی پہ لگا دیتے تھے، ان کو مشورہ دے کے ان کی معاونت کر کے ان کو آپ اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز نہایت ہی انوکھا اور نرالا تھا۔ چنانچہ ترمذی کی بسند صحیح روایت ہے، اقراش بن زبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میں مرہ بن عبید کا مال جو زکوٰۃ پر مشتمل تھا، تو زکوٰۃ والا مال لے کر میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا۔ بنی مرہ بن عبید نے مجھے زکوٰۃ کا مال دے کر نبی کریم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جب میں حاضر ہوا تو آپ انصار اور مہاجرین کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نے وہ زکوٰۃ کا مال پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر آپ اپنی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں ان کے گھر لے گئے، اور آپ نے گھر والوں سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے، تو انہوں نے ایک طباق دیا، ایک تھال دیا جس میں روٹی کے ٹکڑے تھے اور بغیر ہڈی کے بکثرت روٹیاں تھیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے میرے سامنے رکھا اور میں نے کھانا شروع کیا، تو میں اپنا ہاتھ اس کھانے کے تھال میں کبھی دائیں کبھی بائیں آگے پیچھے ادھر ادھر میں گھما رہا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام صرف اپنے سامنے سے اور اپنی قریب والی جانب سے کھا رہے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ سے میرے دائیں ہاتھ کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ اے اقراش، یہ سارا ایک ہی قسم کا کھانا ہے، لہذا اپنے آگے سے کھاؤ، یہ سارے تھال میں ادھر ادھر ہاتھ نہ گھماؤ۔ پھر کہتے ہیں
کہ میں اپنے سامنے سے کھانے لگ گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور تھال لایا گیا جس میں مختلف قسم کی کھجوریں تھیں، تو میں اپنے سامنے سے کھا رہا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پورے تھال میں دائیں بائیں گھوم رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اکراش، یہ ایک قسم کا کھانا نہیں ہے بلکہ یہ مختلف قسم کی کھجوریں ہیں، اب تم جہاں سے چاہو اس کو اپنی حسب خواہش لے سکتے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ سمجھایا کہ جب کھانا ایک ہی قسم کا ہو اور مل کر کھایا جا رہا ہو تو پھر ہر طرف اپنے ہاتھ کو نہ گھماؤ بلکہ اپنے سامنے سے اور اپنی قریب والی جانب سے کھایا کرو۔ ہاں اگر تھال میں مختلف قسم کے کھانے ہیں تو پھر آپ مختلف جگہوں سے کھانا اپنی طبیعت کے اور خواہش کے مطابق لے سکتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ ابھی بچے تھے، آپ کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پچھلے خاندان سے یہ ان کے بیٹے تھے اور نبی کریم علیہ السلام کی زیر سرپرستی اور زیر تربیت تھے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا تو میں ہر طرف اپنا ہاتھ گھماتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے لڑکے، اے بیٹے، بسم اللہ شریف پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور جو جانب تمہارے قریب ہے نا برتن کی اس جانب سے کھاؤ۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے، یہ چھوٹے بچے تھے اور ان کی آپ نے بڑے احسن انداز سے تربیت فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو سمجھانے کا اور آپ کی تعلیم کا اور تربیت کا جو انداز تھا اس میں سختی کا عنصر نہیں تھا، مار پیٹ کرنے اور برا بھلا کہنے، گالی گلوچ کرنے کا آپ کا انداز بالکل نہیں تھا۔ آپ نرمی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اور پوری دانائی کے ساتھ احسن انداز سے آپ سمجھایا کرتے تھے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، تو لوگوں کو اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ، پوری دانائی کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی تربیت کا انداز تھا۔ والدین کو چاہیے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی اس انداز کو اختیار کریں اور اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی اس انداز سے تربیت کریں۔ خاص طور پہ وہ حضرات جو معلم ہیں، جو ٹیچر ہیں، ہاں مدرسے میں ہیں، ہاں کالج میں ہیں، ہاں یونیورسٹی میں ہیں، کسی اکیڈمی میں ہیں، وہ ٹیوشن پر پڑھاتے ہیں یا ویسے پڑھاتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معلمانہ اصول ہیں اور جو آپ کا معلمانہ تربیت کا انداز تھا اس کو فالو کریں، اس کو اپنائیں۔ ہم نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں دیکھا اسکولوں کے اندر بعض ٹیچر ظالمانہ انداز سے مارا کرتے تھے، اور ایک ٹیچر کو تو دیکھا کہ وہ دو لکڑیاں لے کر اور انگلی کو درمیان میں رکھ کر وہ اس کو پوری طرح سے زور سے دباتے جیسے وہ بچہ چیخے مارتا تھا۔ تو آج بھی کہیں کہیں اس طرح کے انداز موجود ہیں، پہلے کے مقابلے میں تو بڑی تبدیلی آ گئی ہے، لیکن پھر بھی آج بھی کئی جگہوں پر اس طرح کے انداز موجود ہیں کہ سختی کرنا، مارنا، پیٹنا، پھر گالیاں نکالنا، برا بھلا کہنا، انتہائی غصے میں آ جانا۔ پھر جب اللہ غصے میں آ جاتا ہے پھر دیکھتا نہیں کہ وہ کہاں مار رہا ہے، بعض بات نادر جگہ پہ وہ ضرب لگتی ہے اور اگر کوئی شدید نقصان پہنچتا ہے۔ ایسا بھی ہوا کہ بعض بات شدید مارنے سے ڈیتھ ہو جاتی، تو اس سے کوئی اصلاح نہیں ہوتی، تربیت نہیں ہوتی۔ وقتی طور پہ بچہ ڈر کے وہ غلطی آپ کے سامنے تو نہیں کرے گا، لیکن وہ پھر اس غلطی کو آپ کی غیر موجودگی میں دہرائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کی ذہن سازی کی ہے، اس کی تفہیم کی ہے اور اس کے ذہن میں بات ڈالی ہے کہ یہ غلط بات ہے، یہ کبھی بات ہے، اس کا نتیجہ برا ہے اور اس کے مقابلے میں یہ اچھی چیز ہے اور اس کا نتیجہ اچھا ہے، اگر آپ اس کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ کو بار بار مارنے پیٹنے کی حاجت نہیں ہے۔ وہ انشاءاللہ وہ بچہ اور وہ جس کو آپ نے سمجھایا ہے تو وہ پوری زندگی کے لیے آپ کی اس ہدایت کا، اس تعلیم کا عامل بن جائے۔ تو کاش ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی حاصل کریں اور جو تعلیم و تربیت کا انداز ہے وہی اختیار کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے عمل سے عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علیہ